السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، کیا آپ کو ایسا عمل بتاؤں کہ جس کے کرنے سے جن چیزوں پر سورج اور چاند طلوع ہوتا ہے وہ سب چیزیں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ، وہ کون سا عمل ہے؟ ضرور ارشاد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر مخلوق سے پہنچنے والی ایذا پر صبر کرو گے تو پھر سب چیزیں تمہارے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں گی۔ دوستو، سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا، اولاد دی، حتیٰ کہ ہر طرح کی نعمتیں دی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ ان کی ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ان کا دنیا کا مال و متاع ان کو ملا ہوا ہے، ذرا لے کے دیکھیں تو پھر پتہ چلے اللہ رب العزت کی اذن سے ان کا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا کسی وجہ سے دوستو ضائع ہو گیا۔ کہنے لگا اولاد تو ہے، ایسی بیماری آئی کہ ان کی جتنی اولاد تھی وہ ساری کی ساری ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئی۔ شیطان کہنے لگا صحت تو ہے، اللہ رب العزت نے ان کے جسم پر چیچک کے دانوں کی طرح کے دانے نکال دی، حتیٰ کہ ان کی زبان اور آنکھوں کے سوا پورا جسم ان دانوں سے بھر گیا۔ وہ دانے اتنے بڑے دوستو زخم بن گئے کہ اس میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بیماری میں 18 سال گزر گئے، اور ہر دن اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے صبر کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے، زبان سے شکوہ اور شکایت کی کوئی بات نہ نکلی، حتیٰ کہ اگر کوئی کیڑا جسم کے زخم سے گرتا تو وہ اس کو بھی اٹھا کر واپس رکھ دیتے۔ جب میرے جسم کو اللہ تعالیٰ نے تیری غذا بنایا تو نیچے کیوں گر رہا ہے؟ 18 سال کے بعد شیطان پریشان ہوا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب بندے ہیں کہ اتنی ازمائشوں میں بھی اپنی زبان سے کوئی بے صبری یا ناشکری کا لفظ نہیں نکالا۔ شیطان کو پریشان دیکھ کر اس کے چیلوں نے اسے کہا کہ میاں، تم نے جس طرح ان کے جد امجد کو بھول میں ڈالا تھا، کیوں نہ ہم ان پر وہی گر آزمائیں؟ کہنے لگا ہاں۔ جہاں وہ ان کی بیوی کے پاس ایک حکیم اور طبیب کی شکل میں گیا اور کہنے لگا دیکھو، میں تمہیں ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے میاں کو صحت حاصل ہو جائے۔ وہ خوش ہوئی، ہر بیوی چاہتی ہے کہ خاوند کو صحت ملے۔ کہنے لگا کہ اس کا علاج میرے پاس موجود ہے، مگر ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ جیسے تم عرش کے خدا کو سجدہ کرتے ہو، ایک دفعہ مجھے بھی سجدہ کر لو تو میں ایک ایسا علاج آزماؤں گا کہ تمہارا خاوند صحت مند ہو جائے گا۔ بیوی نے سنا تو خاموش ہوگی، کہنے لگی کہ میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی۔ چنانچہ دوستو، تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئی اور اس نے آ کر پوچھا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا تو نے اسی وقت اس مردود کو کیوں نہ کہا کہ تو شیطان ہے؟ یہ کیوں کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گی؟ اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا کہ تو نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیوں نہ کیا، اور ایسے شیطان مردود کو اسی وقت منہ پر جواب کیوں نہ دے مارا۔ آپ کا جواب سن کر شیطان اور نا امید ہو گیا۔ دوستو، سوچنے لگا کہ 2-4 سال اور اسی طرح گزارے تو ہو سکتا ہے یہ بیماری سے پریشان ہو۔ ایک دن اس نے کیا سنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ، میری زندگی کا جو وقت گزرا تو گزر گیا، جب یہ بیماری اور غم تیری ہی طرف سے ہے تو اگر مجھے 100 سال کی زندگی بھی دے تو میں 100 سال بھی اسی حال میں آپ کو فراموش نہیں کروں گا۔ جب شیطان نے یہ سنا تو وہ کہنے لگا کہ واقعی یہ اللہ رب العزت کے وہ مقرب بندے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی داؤ نہیں چل سکتا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے پھر اپنے اس پیارے نبی علیہ السلام کو صحت دی۔ بیماری کی حالت میں بیوی کو کہا تھا کہ 100 کوڑے لگاؤں گا، لہذا اب بات بھی پوری کرنی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی بیوی کے اوپر رحم کھایا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ تم درخت کی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ٹہنیاں مسواک کے برابر اکٹھی کر لو اور 100 کو باندھ کر اس کے جسم پر ایک مرتبہ مارو گے تو 100 کوڑے سمجھے جائیں گے۔ دوستو، یہاں سے ایک بات نکلی کہ جب پروردگار عالم کسی بندے کی غلطی اور کوتاہی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو رب کریم اس کا راستہ بتا دیا کرتے ہیں۔
حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کی بخشش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کرامن کاتبین یعنی جو فرشتے روزانہ نیکی اور برائی لکھتے ہیں، ان میں سے نیکی کے فرشتے کو تو روزانہ بدلتے رہتے، مگر گناہ کے فرشتے کو نہیں بدلتے، وہ وہی فرشتہ رہتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن اس بندے کے نامہ اعمال میں گناہ تو لکھے ہوں گے، اور ان گناہوں پر گواہی دینے کے لیے ایک فرشتہ ہوگا، جبکہ اس کی نیکی کی گواہی دینے کے لیے جتنے اس کی زندگی کے دن تھے اتنے ہی فرشتے کھڑے ہوں گے۔ رب کریم فرمائے گے میرے بندے کی نیکیوں پر جب اتنے گواہ ہیں تو میں اس کے گناہوں والے ایک گواہ کو کیسے قبول کروں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گے کہ جاؤ، میں نے بندے کو معاف فرما دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی اور اولاد و بال و بتا سب کچھ عطا کر دیا، اور پھر فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، میرا کیسا اچھا بندہ ہے، انہ اواب، وہ میری ہی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اس طرح دوستو عمران علیہ السلام کی بیوی حاملہ تھی۔ قرآن نے بتایا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے دعا مانگی وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عمران، جب عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے پروردگار جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے اسے تیرے لیے وقف کر دیا، پس تو مجھ سے قبول فرما لے۔ اور کیجئے کہ ایک نبی کی بیوی دعا مانگ رہی ہے، رب کے لفظ سے، خالق یا مالک کے لفظ سے نہیں، اللہ کی قدرت کے بیٹی پیدا ہو گئی۔ دوستو فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب اس نے بیٹی کو جنا تو کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار میں نے تو بیٹی جنی ہے، ولیس الذکر کالانثى، اور بیٹا جو ہے بیٹی کی طرح تو نہیں ہوتا، وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں اس کے بارے میں اور اس کی اولاد کے بارے میں شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی رب کا لفظ استعمال فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اس پھر رب نے اس کو قبول کر لیا، بہتر قبول کرنا، اور زکریا علیہ السلام نے اس کی پرورش کی۔ دوستو رب نے کیسے قبول کیا؟ کہ مریم علیہ السلام ایک دفعہ اکیلی تھی اور زکریا علیہ السلام کہیں تبلیغ پر چلے گئے، واپس آنے میں دیر ہو گئی، پریشان تھے کہ پیچھے کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، شاید مریم بھوکی رہ گئی ہوگی، نیند بھی آئی ہوگی یا نہیں۔ جب آپ حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مریم علیہ السلام محراب کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، بے موسم کے پھل کھا رہی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام داخل ہوئے محراب کے اندر، وجد عندها رزقا، تو اس کے پاس رزق پاتے ہیں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، پوچھا مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہا تو اللہ کی طرف، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پروردگار مجھے بیٹا عطا فرما، اور بیٹا بھی ایسا جو پاکیزہ ہو، طیب ہو۔ اس طرح کیوں مانگا؟ اس لیے کہ اولاد کا ہونا ایک خوشی ہے، اور اس کا نیک ہونا اس سے بڑھ کر خوشی، تو بیٹا مانگا پاکیزہ اور طیب، سبحان اللہ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چونکہ دوستو وہ جانتے تھے کہ اے اللہ تو مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اللہ اس بڑھاپے میں مجھے بے موسم کا پھل عطا کر سکتا ہے، اس بڑھاپے میں مجھے بھی بیٹا دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم پر بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے لا کر بیت اللہ کے قریب ایک ایسی جگہ پر آباد کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ،
جب وہاں سے چلنے لگے تو اہلیہ صاحبہ پوچھنے لگی آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، دوبارہ پوچھنے پر بھی کوئی جواب نہ دیا، تیسری مرتبہ پوچھا تو کیا آپ ہمیں اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اب انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ جب انہوں نے یہ بتایا تو بی بی ہاجرہ فرمانے لگی کہ اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب دیکھیے اللہ کی ایک بندی اللہ پر توکل کرتی ہے اور ایسی جگہ جہاں پانی نہیں ملتا اور کوئی سبزہ دکھائی نہیں دیتا تو اللہ کے نام پر وہاں رہنے کا ارادہ کر لیتی ہے۔ دوستو رب کریم کی قدردانی دیکھیے کہ یہی نہیں کہ صرف ان کو پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی عطا کیا بلکہ زمزم کا ایک ایسا چشمہ جاری فرما دیا کہ جس سے آج تک پوری دنیا کے مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھ کر زمزم پیا کرتے ہیں۔ کہاں علاقے کے لیے پانی نہیں تھا اور کہاں ایسا چشمہ کہ کم و بیش 20 لاکھ آدمی حج پر جاتے اور کم و بیش ہر بندہ اپنے ساتھ زمزم کا پانی بھر کر لاتا ہے۔ دوستو اے مالک، وہ کیسا چشمہ ہے جو اتنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ ایک دفعہ دوستو ایک عالم فرماتے ہیں ہمیں زمزم کے کنویں دیکھنے کا شوق پیدا ہوا کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس میں دیکھنا بھی عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کہ ہمارے قریبی دوست کی وہاں ڈیوٹی تھی، وہ ہمیں لے کر گئے۔ جب وہ ہمیں اندر لے گئے تو انہوں نے کہا کہ اندر جھانک کر دیکھیں۔ انہوں نے وہاں خاص لائٹوں کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے تیز لائٹیں اندر ڈالی اور ہم نے اندر جھانک کر دیکھا تو معلوم ہوا اس کی گہرائی تو اتنی نہیں ہے مگر نیچے جیسے پائپ میں سے پانی آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں دھاریں نظر آئی۔ ہم نے اس سے پوچھا جی یہ کیا معاملہ؟ کہنے لگے کہ ہم عام لوگوں میں یہ بات نہیں کرتے، مجھے کئی مرتبہ زمزم میں نیچے جانے کا موقع ملا۔ نیچے 7 جگہ ایسی ہیں جہاں سے پانی ابل رہا ہے۔ وہاں واہ میرے مولا، آپ کتنے قدردان ہیں کہ بی بی ہاجرہ کے توکل کے صدقے پوری مخلوق کو زمزم پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دوستو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور صبر کرنے اور مخلوقات کی تکلیف اور عذاب پر اللہ کی طرف رجوع اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔